اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے عاشوراء کا دن ہے، جس کے فضائل جو ہے کتاب و سنت میں کافی آئے ہیں، مگر بالخصوص ہم جس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، اور جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں سب حسینی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے عقیدت مند اور ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میں چند بات بول کے شروع کروں گا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے تمام علماء کرام، مفکرین اور صوفیاء کرام الحمدللہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر اتنا بولے ہیں، سمجھے، کہ ہر سال بول رہے ہیں، کوئی گوشہ بچا نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اس گوشے کے بارے میں نہ کہا ہو، کوئی ایسی یعنی بات نہیں رہ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے اتنا سننے کے بعد بھی ایک تشنے کی باقی رہ جاتی ہے کہ امام حسین جو ہے کہ ان کی شان میں جب بھی بولا جاتا ہے تو ایک تشنے کی رہتی ہے۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہتا ہے اور ہم جو ہے اوب جاتے ہو۔ ہمارے اندر یہ تھا کہ یہ اور بولتا رہے، کیا رہے، ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم وہ اور بولتا رہے اور ہم سنتے رہے، امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس کو کوئی بیان کرتا رہے، سمجھے، مگر ہمارا جو ہے قلب جو سیراب نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو نہ جانے کیا کیا لکھ دیا گیا، بول دیا گیا، کہہ دیا گیا، مگر پھر میں کہوں گا کہ میرے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو کہہ دیے وہ ایسا مقبول ہوا، ایسا مقبول ہوا، سمجھے، اس کو سننی بھی پڑھتے ہیں اور ٹننی بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، آج ایسا کوئی نہیں بچا ہے جو اس کو، اس شعر کو نہیں پڑھتا۔ اب سمجھتے کیا ہوں گے، واللہ عالم بالصواب، سمجھنے کا اپنا اپنا معیار ہوگا۔ حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ محبت میں، عشق میں وہ فنا ہو کر جو انہوں نے کہا ہے، جو ان کی روح سے نکلا ہے اور جو ایسا مقبول ہوا کہ وہ خلائق جو ہے اس کے اندر آج بھی پڑھ رہی ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 850 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، 850 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ مقبول اشعار کیا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں پہ گونجتا رہتا ہے۔ جب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آتا ہے ہمیں تو وہ شعر سامنے آ جاتے ہیں، اور آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غر ہو کر، فنا ہو کر ان کی بارگاہ محبت میں پیش کرتے ہیں شاہ است حسین، کیا کہتے ہیں، پہلا ہی مصرع پیش کرتے ہیں شاہ است حسین، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے تو شاہ ہے، کیا ہے، شاہ ہے۔ اب شاہ کا کیا معنی ہوتا ہوں گا، شاہ کا معنی آقا کے، شاہ کا معنی مالک کے، شاہ کا معنی سلطان کے، ٹھیک ہے، یہ شاہوں کے سروں پہ گونج رہا ہوگا، مگر شاہ کا ایک معنی فقیر کے بھی ہے، کیا ہے، یہ متضاد معنی بھی ہے اس کے اندر، کیا ہے، شاہ کا معنی، ہاں، یعنی شاہ کا معنی سلطان کے بھی ہے اور شاہ کا معنی فقیر کے بھی ہے۔ تو اگر فقیر کا معنی لیا جائے تو کون سا فقیر، جو در در بھیک مانگتا وہ فقیر نہیں، اس کو بھکاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کو تو بھکاری کہتے ہیں۔ تو فقیر تو کون سا فقیر، تو میرے آقا مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے الفقر والفقر والفقر والمنی والے، کون سا فقیر، جس کے اندر فقر موجود ہو، جس کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر و فقری، کہ فقر مجھ سے ہے اور میں فقیری پہ ناز کرتا ہوں۔ اس لیے جب بھی کہا جاتا ہے تو سلام میں سنو گے جس نے فقیری میں بادشاہی کی، جس نے، فقیر کا معنی ہماری نظر میں جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کے در پہ ہر کوئی سر نگو ہو، کیا ہو، جس کے در پہ ہر کوئی سر نگو ہو۔
اس لیے تو کہا گیا نا کہ ان کے در کے گدا، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے نہ جانے کتنے غلام کہہ دیا جائے تب بھی کم ہے، کہ ان کے در کے گدا جب بھر دیتے شاہانہ زمانے کی جھولی، جب محتاجوں کا عالم یہ ہے تو پھر امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ تو فقیر کا ایک معنی ہے کسی کا محتاج نہ ہو، اور ہمارے نظر میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ جو صاحب خلافت بھی ہو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے شاہ صاحب، کیا کہتے ہیں؟ جو بھی صاحب خلافت ہوتا ہے تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب. ہے نہیں؟ جو اہل خلافت ہیں وہ اس لقب سے نوازے جاتے ہیں شاہ صاحب کے، ان کے نام کے ساتھ میں شاہ لگ جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے. کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام تو سلام کا ہی صدقہ ہے کہ ان کے غلاموں کے ہم غلام کیا بنے؟ شاہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں، اور ایسے شاہ ہو گئے اور ایسے نواز دیا گیا کہ جس کو چاہے اسے نواز دیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آ جائے فقیر کا معنی جو ہے کچھ اور بھی نکلتا ہو، تو پھر آپ نے فوراً کہا بادشاہ حسین. کیا ہے کہ تم اپنے ذہن میں وہ مت رکھ لینا کہ شاہ کے معنی کسی گدا کے ہیں، شاہ کے معنی کسی گدا کے ہیں کہ جو در در مانگتا ہے، وہ نہیں. فوراً آپ نے کہا کہ بادشاہ حسین، کہ حسین کیا ہے؟ تو حسین بادشاہ ہے. تو اب ذہن میں آتا ہے تو آپ نے جب ان کو بادشاہ کہا ہوگا، سمجھے، تو خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو غلاموں کے غلام ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز بلند پرواز، آپ کے غلاموں کے غلام ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز، بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز. تو ان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو غلام ہیں، ان کے جو غلام ہیں، ان کی شان اقدس میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز. تو ان کے غلام کا یہ عالم ہے کہ وہ دین و دنیا کے بادشاہ ہیں. تو جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کہا ہوگا تو ذہن میں کیا بادشاہت ہوگی؟ کون سی بادشاہت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ مامون رشید، کون؟ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک جو ہے امین رشید تھا، ایک مامون رشید تھا. تو مسئلہ کیا ہو گیا تھا کہ باغ فتح کا مسئلہ چل رہا تھا. تو ایسا ہوا کہ امین رشید کا جو ہے مامون رشید نے امین رشید کو مار دیا اور خود جو ہے بادشاہت پہ قبضہ کر لیا ہارون رشید کے بیٹے نے. ٹھیک ہے، لیکن اب کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ مامون رشید جو تھا وہ ان کی والدہ جو تھی وہ عرب سے تھی اور یہ جو ہے بدو کے بیٹے تھے. تو وہ عرب جو ہے بدو کے بیٹے کو اپنا سرتاج کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے جو ہے امام علی رضا علیہ السلام کو جو ہے بلایا اور کہا کہ ان کے قدموں پہ، بولے کہ میں اپنا تاج رکھتا ہوں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کے قدموں پہ میں اپنا تاج رکھوں گا تب جا کے جو ہے لوگ مجھے ایکسپٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ تو بولے لیکن یہ خوش کب ہوں گے؟ ان کے اندر خوشی کب آئے گی؟ تو بولے میں باغ فتح دے دیتا ہوں. کیا دے دیتا ہوں؟ باغ فتح دے دیتا ہوں. تو بولے ٹھیک ہے. تو بولے آپ نقشہ بنا دیجئے تو تاکہ میں وہ نقشے کے اعتبار سے جو ہے میں باغ فتح دے دوں. تو آپ نے جب نقشہ بنایا تو اس نقشے میں کل چیز آ گئی. تو انہوں نے نقشہ دیکھا، کس نے؟ مامون رشید نے. یہ کہتے کہ ساری حکومت اس میں آ گئی. تو بولے تم نے کیا سمجھا باغ فتح کو؟ یہ فاطمہ کی جائیداد کے خالی یہاں تک کی ہے، تم جہاں تک دیکھو گے وہاں تک جائیداد ہے. کیا ہے؟ جہاں تک دیکھو گے. ان کی بادشاہت یہاں بھی ہے اور ان کی بادشاہت وہاں بھی ہے. جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند، جب ان کو سلطان ہند کا لقب دیا گیا ہوگا، ان کو غریب نواز رحمۃ اللہ، اکھنڈ بھارت نہیں تھا، اکھنڈ بھارت تھا. کیا تھا؟ جس کے اندر تمام موجود تھا. وہ 800 سال پرانا، اس کے اندر عراق بھی موجود، ایران بھی موجود، سب موجود تھا.
سمجھ میں, اس وقت کے وہ سلطان الہند ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اب دیکھو, آپ غور کرو کہ جب وہ سلطان نے, جب بادشاہ نے ان کو بادشاہ کہا ہوگا تو ان کے ذہن کے اندر آپ کی بادشاہت کیا ہوگی؟ تو خالی جو ہے اس دنیا کی بادشاہت نہیں, کیونکہ اس دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ تو کب کے نیست و نابود ہو گئے, مگر امام حسین علیہ السلام کی بادشاہت تو اب بھی چل رہی. آج ہمارے سروں پہ جو تاج ہے انہی کے ہی تو صدقہ ہے. جب ہمارے سر پہ تاج جب پیر کا پہنایا جاتا ہے تو کیا بول کے پہنایا جاتا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ, شہنشاہوں کے شہنشاہ, ان کے سر کا تاج تمہارے سر پہ پہنا کے تمہیں بھی بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ کر دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بادشاہوں کا بادشاہ کیوں کہتے؟ کیونکہ آپ کے در پہ نہ جانے کتنے دنیا دار بادشاہ آئیں گے, آپ اس کے بھی بادشاہ ہیں. وہ یہ سوچ کر آتا ہوگا کہ یہ بادشاہ ہے. جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ کے اندر بڑے بڑے سلطان آئے ہوں گے تو یہ سوچ کے نہیں آئے ہوں گے کہ میں سلطان جا رہا ہوں, وہ یہ سوچ کے آئے ہوں گے یہ سلطان ہے, میں فقیر ہوں. کیا ہے کہ اگر میری سلطانیت اگر قائم رکھنا ہے تو ان کو سلطان کہنا ہوگا. تو جب وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ, بادشاہوں کے بادشاہ, جب ان کو بادشاہ کہتے ہیں تو ان کی بادشاہت کیا ہوگی؟ ہاں جی. تو غریب نواز رحمۃ اللہ نے کوئی چھوٹا معیار نہیں بتایا, چھوٹا معیار نہیں, کہ ان کی بادشاہت اب بھی جاری ہے. کیا ہے؟ جسموں پہ بھی اور دلوں پہ بھی. اور وہ صرف جو ہے دنیا کے بادشاہ نہیں ہے, وہ صرف آخرت کے نہیں ہیں, ارے وہ تو شریعت کے بھی ہے, طریقت کے بھی ہے, حقیقت کے بھی ہے, معرفت کے بھی ہے. کیا ہے؟ شریعت کے بھی. وہ جو کہہ دے وہ شریعت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بادشاہ است حسین, حسین کیا ہے؟ بادشاہ ہیں. کیا ہے؟ بادشاہ ہیں, اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. پھر آگے جو جملہ آپ نے کہا ہے وہ قربان جائیں, کہتے دین است حسین. کیا کہہ دیے؟ یہاں تو سب قربان کر دینے جیسی بات ہے. ارے بادشاہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دعویٰ کر سکتا میں شاہ ہوں, کوئی دعویٰ کر سکتا میں بادشاہ ہوں, مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں دین ہوں. کوئی دعویٰ تو کر دے کہ میں دین ہوں. ہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں دین کا ماننے والا ہوں. کیا ہوں؟ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ دین ہیں. کوئی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا ہم کہ میں دین ہوں. آپ کو یہ دعویٰ کرو کہ میں دین کا ماننے والا ہوں, میں دین کا جاننے والا ہوں, میں دین کی تبلیغ کرنے والا ہوں, میں دین کا مبلغ ہوں. بہت بہت اپنے آپ کو کیا بنا لو گے آپ؟ دین کا مبلغ ہے. بڑے سے بڑا مفتی, بڑے سے بڑا عالم, بڑا سے بڑا مجدد اگر آ جائے وہ یہ نہیں کہے گا, سمجھے, کہ میں دین ہوں, وہ کہے گا میں مجدد دین ہوں. کیا ہے؟ میں مجدد دین ہوں, میں دین نہیں ہوں. میں تو دین کا ایک ادنا خادم ہوں. کیا ہوں؟ میں تو دین کا ایک مجدد بھی ہے, تب بھی وہ یہ دعویٰ کرے گا میں دین کا ادنا خادم ہوں. کیا ہوں؟ اس لیے ہم کہتے مجدد دین و ملت اعلی حضرت, مجدد دین و ملت کہیں گے ہم, کسی اور بھی مجدد کو مجدد دین کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ جتنے بھی مجدد آئیں گے وہ دین کے آئیں گے نا. اب حدیث پاک میں آتا نا, ہر 100 سال میں دین میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. 100 سال میں دین میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, مگر کس کے صدقے میں ہوتا ہے؟ دین کے صدقے میں نا. کس کے صدقے میں؟ دین کے صدقے میں. جتنے بھی علماء آئے ہیں وہ کس کی خدمت کرنے آئے؟ دین کی خدمت کرنے آئے ہیں. کس کی آئے ہیں؟ مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہہ دیا میں دین ہوں. ہاں, یہ تو دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہو تو سرکار بول دو کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میں دین کی خدمت کرتے تو میں ہی دین ہوں. تو آخر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و محبت کے اندر ان کی روحانیت میں یہ شعر کیوں آ گیا, یہ مصرع کیوں آ گیا کہ حسین دین ہے؟ کیا ہے؟ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ حسین جو ہے دین کے جو خدمتگار ہیں, دین کے تابعی ہیں, دین کو چمکانے والے ہیں, مگر یہ نہیں کہتے, کہتے کہ حسین ہی دین ہے. کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دین میں 2 دین جاری ہیں, ایک حسینی ایک یزیدی. کیا ہے؟ ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک جو ہے ضدی اسلام ہے. کون ہے؟ ایک ضدی اسلام جاری ہے اور ایک حسینی اسلام جاری ہے. تو دونوں کی پہچان کیا ہے؟ دونوں کی تو پہچان ہوگی نا. جو حسینی اسلام ہے وہ زندہ اسلام ہے. کیا ہے وہ زندہ اسلام ہے. اور یزیدی جو اسلام ہے وہ مردہ ہے. اس لیے تو کہا کہ قتل حسین اصل میں, سمجھے,
مر گئے یزید ہے، یزید مر گیا، سمجھ میں آئے؟ یہاں تو سر جو ہے نکلا نیزے پہ ہے، کیا ہے؟ مگر قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ تو یہ زندہ اسلام ہے۔ کون سا ہے وہ؟ زندے کی پہچان کیا؟ مردے کی پہچان کیا؟ مردے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پہ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کاندھا با کاندھا چلتا ہے۔ مردے کی پہچان کاندھا با کاندھا، اس کاندھے سے اس کاندھے پہ، اس کاندھے سے، جیسے جنازے کو دیتے کہ نہیں۔ اور زندہ جو ہے سر بسر چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ سر بسر، جو ان کے سر پہ تھا انہوں نے آپ کے سر پہ رکھا، ان کے سر سے ان کے سر پہ۔ تو یہ زندوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ سر بسر چلے گا، کیا چلے گا؟ ارے نیزے پہ ہے مگر سب کے سروں سے سر بلند ہے، کیا ہے وہ؟ تو زندہ اسلام ہے۔ کون سا؟ حسینی اسلام زندہ اسلام ہے۔ وہ جب زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں، اور زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں، اور زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی جو اوپر جو مردہ رہتے ہیں ان کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اور خالی ایسا ہی نہیں، اگر وہ چاہے جو زمین کے نیچے مردہ چلے جائے اس کو بھی زندہ کر دیں۔ ہاں ٹھوکروں پہ، ہاں کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک نے ٹھوکروں سے مردہ نہیں زندہ کیے؟ ہاں تو ٹھوکروں سے کیوں کیے؟ کیونکہ مردہ اس لیے ٹھوکروں سے، اگر زندہ ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ہاں جی، تو حسین کیا ہے؟ دین ہے۔ کیا ہے حسین؟ دین کیوں؟ اس کا پیمانہ ایسا کیوں بنا دیا گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے، سمجھ میں آئے، وہ صاحب ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، حسین سے میں محبت رکھوں، اے اللہ بولے تو بھی حسین سے محبت رکھ، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ یعنی میری محبت اس کے لیے نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ تو اس لیے پیمانہ بنے دین کا، کیا بن گئے؟ امام حسین دین کا پیمانہ۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت رہے گی، کیا رہے گی؟ جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ خود حضور نے فرمایا، اور خود راوی مولا کائنات ہے کہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بولے اے علی، جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے وہ تجھ سے محبت رکھے گا، اور جو منافق ہے وہ تجھ سے بغض رکھے گا۔ اس لیے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، جب ہم کو چیک کرنا ہوتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے تو ہم جو ہے تذکرہ علی چھیڑ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تذکرہ علی چھیڑ دیتے تھے۔ اس سے ہم کو پتا چل جاتا تھا کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے، وہ ایمان والا ہے منافق ہے۔ کیا ہے؟ منافق کیا ہے؟ جہنمی ہوا نا، اور ایمان والا کیا؟ جنتی ہوا۔ تو جنتی اور جہنمی بنانے کا پیمانہ کون ہے؟ مولا کائنات۔ تو یہ پیمانہ اور کون بنے؟ امام حسین علیہ السلام کیا بنے؟ تو امام حسین کیا ہے؟ تو دین ہے، کیا ہے؟ اور تم دین کے ماننے والے۔ تو مطلب کیا سمجھ میں ہے؟ دین از اکول ٹو حسین، حسین اکول ٹو دین، کہ جو دین سے گیا وہ حسین سے گیا، جو حسین سے گیا وہ دین سے گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں کا وزن برابر رکھا نا، دین کا بھی حسین کا بھی۔ دین است حسین، حسین کیا ہے؟ دین ہے، کیا ہے؟ تو اب اور بڑھ گئے آپ، اب کہتے ہیں تم نے صرف دین سمجھا، ارے دین بھی جس کی پناہ لیتا ہے وہ حسین ہے۔ دین پناہ است حسین، کیا کہتے ہیں؟ دین پناہ است حسین، ارے دین بھی جہاں پناہ لیتا ہے ہاں وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ دین جس سے زندہ ہے، سمجھے، وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ اپنا خون دل دے کر اس چمن کو سینچا ہے، اپنا خون دل دے کر اس چمن کو سینچا ہے، اب بہار آئی ہے۔ کربلا میں امام حسین فرماتے ہیں اب بہار آئی ہے ہم کو آزمانے کو۔ ہاں تو آج جو دین زندہ ہے وہ امام حسین کے، سمجھے، قربانی اور شہادت کے بدولت۔ کس کے بدولت؟ شہادت کے بدولت۔ اس لیے شہید کا مطلب مر جانا نہیں ہوتا، یہ دھیان رکھنا، سمجھ میں آئے؟ عربی لغت اٹھا کے دیکھو آپ، امام مفرد اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مشہور لغت ہے قرآن کی، اس میں شہید کے معنی کیا ہے؟ کہ شہید کا معنی ہے کہ جو حاضر ہو اور وہاں مشاہدہ کر رہا ہو اس کو شہید کہتے ہیں۔ جو حاضر ہو اور وہاں مشاہدہ کر رہا ہو اسے شہید کہتے ہیں۔ یہ لغت ہے، چاہے وہ بصیرت سے اٹھاؤ لغت دیکھ لو شہید میں کیا ہے۔
کہ جو خود موجود ہو. اس لیے تو اس کے لیے دوسرا معنی کیا ہو, جو مادہ بنا, سمجھے, اس کا مادہ سے اٹھا کے دیکھو, شہود بھی اسی کے معنی میں, مشاہدہ بھی اسی کے معنی میں, سمجھ میں, مشاہدہ بھی, شاہد بھی اسی کے معنی میں, شہادت بھی اسی کے معنی میں, سب بھی اسی کے معنی میں ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے, جو حاضر بھی ہو, جو حاضر بھی ہو اور مشاہدہ بھی کر رہا ہو, جو حاضر بھی ہو اور مشاہدہ بھی کر رہا ہو, چاہے وہ بصیرت کے ذریعے چاہے وہ بصارت کے ذریعے. سمجھے, بصارت بولتے ظاہری آنکھ سے دیکھنا, کس سے دیکھنا, ظاہری آنکھ سے دیکھنا بصارت, اور باطنی آنکھ سے دیکھنا بصیرت. چاہے وہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا ہو چاہے وہ باطنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو, تو اس کو کیا کہیں گے, شہید کہیں گے. کیا کہیں گے, اسے شہید کہیں گے. تو امام حسین تو بنفس نفیس موجود بھی تھے, کیا تھے, اور باقی جو تھے وہ بھی موجود تھے, کیا تھے. تو دین زندہ کس نے کیا, دین کو پناہ کس نے دیا, امام حسین نے. دین جہاں جا کے پناہ لیتا ہے وہ کون ہے, امام حسین ہے. آپ کسی کو بھی جو ہے بات سمجھے, کہتا ہے کہ بھائی یہ دین سے نکل گیا یعنی کافر ہو گیا, تو مومن کون ہے, جو دین میں ہے. تو دین میں کون ہے, جو حسین میں ہے. کس میں ہے, جو حسینی ہو گیا وہ دیندار ہو گیا, کیا ہو گیا, وہ صاحب ایمان ہو گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں, دین پناہ است حسین. ارے دین جس کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے کیا ہے, تو یہ بتاؤ پناہ دینے والا بڑا ہے یا پناہ لینے والا, ہاں, پناہ دینے والا بڑا ہے یا پناہ لینے والا, کون بڑا ہے, کون بڑا ہے جی, ہاں. تو پھر پناہ دینے والا بڑا ہے. تو سمجھ رہے ہیں, دین کو دین دین بولے تو کدھر ہے دین, دین آپ سمجھ کہیں دکھ رہا ہے آپ کو دین, ہاں, بولے دین کہیں دکھ رہا ہے آپ کو کہیں, دین دین کدھر ہے, دیکھنے کدھر جاؤ گے, تم میں اور ہم میں دکھے گا نا, ہاں. دین دکھتا کہاں ہے, تم میں اور ہم میں دکھتا ہے. ارے دین کا اسٹرکچر کہاں دکھتا ہے آپ کو, ہمارے میں دکھتا ہے نا. ہاں, لوگ آپ اور ہم کو دیکھ کے بولیں گے ان کا مذہب کیسا ہے. ہمارے مذہب کی تعریف یا برائی کب کرے گا کوئی, ہم کو دیکھ کے نا. سمجھ میں آیا, تو دین کدھر ہے, تمہارے اور ہمارے میں ہے نا. تو پھر کدھر ہے دین, ہمارے اور تمہارے اندر دین ہے نا. تو جس کو بھی پناہ لینا ہے تو امام حسین کی جو پناہ میں ہے, تو یوں سمجھ لو جو کہ آپ جو ہے محفوظ, آپ کا ایمان محفوظ ہے. کیا ہے, ہر یزیدیت کے حملے سے محفوظ ہے, ہر یزیدیت کے شر سے محفوظ ہے, اگر آپ نے امام حسین کی پناہ میں ہے. کس میں ہے, سمجھ میں ہے. دین دین بولے تو کون سا دین, دین جو ہمارے اندر ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, یعنی قرآن و حدیث کے جو احکامات, اس کا نام دین ہے. اور کس کا نام دین ہے حضرت, اور کس کو کہتے ہیں آپ دین, کسی بزرگ کا نام ہے کیا, ہاں, کسی بزرگ کا تو نہیں, کسی جگہ کا تو نام نہیں ہے نا کہ ہم اس کی تبلیغ کریں گے. تو اللہ رسول کے جو احکامات ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں اسی کا نام دین ہے. اور کچھ ہے حضرت, اسی کو تو ہم دین کہہ کے چلتے ہیں, کوئی راستہ. تو وہ بھی کہاں پناہ لیتا ہے, کیونکہ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہ آپ کی سوچ سمجھ سب ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہاں کون کام کرتا ہے, وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت کام کرتی ہے. کیا ہوتی ہے, پھر آپ کہتے دین پناہ است حسین, پہلے تو کہہ دیے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. پھر کیا کہتے ہیں, سر داد نہ داد, سر داد, سر دے دیا, سر داد نہ دیا, 10 در 10 یزید. کیا مانے, سر دے دیا, کیا دے دیا, مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. کیا نہ دیا, ہاتھ نہ دیا. اس کو سمجھنا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جو ہے ایک بھور میں پھنسا ہوا تھا, ڈوب رہا تھا, سمجھے. تو کہتے کہ یا حسین کر کے اس نے نعرہ لگایا. تو دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ گر ہے. کیا ہے, اس کو کہتے کہ میرا ہاتھ لے. کیا لے, میرا ہاتھ لے. کیا کہہ رہے اس کو, اور دیکھتا بولے حضور یہ کیفیت, یہ ایک دم یعنی جو آپ کے گرد و غبار ہے یہ, بولے تو وہ چھوڑ, میں تیری امداد کے لیے آیا ہوں. کس کے لیے آیا ہوں, میں تیری امداد کے لیے. کہتے کہ اس کو نکالتے اور میدان کربلا سے وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں کہ جو محبت سے, جو
محبت سے، جو عقیدت سے، جو عشق رسول میں، جو عشق اہل بیت میں امام حسین کا ہاتھ مانگتا ہے، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہاتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، کیا ہے یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے ذہنوں کے اندر، آپ کی روح کے اندر عشق اہل بیت تھا، اس لیے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ نصیب ہوا۔ اسی لیے جب آپ بیعت ہو رہے تھے تو اس وقت پیر کہہ رہا تھا یہ میرا نہیں، یہ حسین کا ہاتھ ہے۔ ہاں، تو ہمیں اپنے پیر کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ نصیب ہوا۔ جو یزیدیت کے ماننے والے ہیں، جو یزید اور یزیدیت کے جو ماننے والے، ان کے ہاتھوں میں آج تک جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ نہیں آیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو ہم نے امام حسین کا ہاتھ نہیں سمجھا، ہم نے اس کو علی کا ہاتھ سمجھا، ہم نے اس کو نبی کا ہاتھ سمجھا، ہم نے اس کو اللہ کا ہاتھ سمجھا۔ کیا سمجھا؟ اور یہ ہاتھ کے لیے جب ہاتھ آ گیا تو اسی طرح سے جس طرح امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کر کے، سر داد نہ داد، کہ ہم سر دے سکتے مگر اپنا ہاتھ یزیدیت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ اب نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ حقہ کے بنا، کیا ہے جو حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، کیا ہے یہ سب میں بڑی ہے کہ اگر کوئی توحید کی بنیاد جاننا چاہتا ہے، توحید کیا ہے، تو اس کو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے واقف ہونا ہوگا۔ کیا ہونا ہوگا؟ حسین علیہ السلام کی ذات سے واقف ہونا ہوگا کہ لا الہ الا حسین، یعنی پورا کلمہ مراد ہے یہاں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کی شان اقدس کو جاننا ہے کہ وہ ایک ہے۔ کیا ہے وہ ایک ہے، اس کو جاننا ہے کہ وہ ایک ہے۔ تو ایک کو جاننا کیسے ہے؟ تو جب تک امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس سے آپ واقف ہی نہیں ہوئے تو تم توحید کیا سمجھیں گے؟ توحید کی جگہ کا نام ہے کیا؟ تو وہ توحید کہاں جلوہ کرتی؟ وہ توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جلوہ کرتی ہے۔ وہی توحید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سینہ بہ سینہ ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سینے میں نازل ہوئی، ان کے جو ہے لبوں کو چوم کر نازل ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خالی صرف زبانی چوس رہے تھے؟ ہاں جی، زبانی چوس رہے تھے کیا نہیں چوس رہے تھے؟ سب کچھ کیا لے رہے تھے؟ آپ کے لباب دہن کے بارے میں آتا ہے کہ ساتھ خالی اپنے لباب دہن حضور سیدنا غوث پاک کے جو ہے لباب میں ڈالا، تو آپ کہتے کہ ایسا بیان کرنے لگے کہ 500 کاتب جو ہے آپ کی تقریر کو لکھتے تھے، اور کم از کم جو ہے 2 سے اور زیادہ سے زیادہ 70 لوگ جو ہے آپ کے اس بیان کو سن کے جو ہے جانے بحق ہو جاتے تھے۔ تو جو ایک مرتبہ وہ بھی عالم خواب میں، عالم روحانیت میں لباب دہن لیے، تو ان کا یہ عالم ہے، ان کے غلاموں کے جو غلام ان کا یہ عالم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہما وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زبان کو چوستے تھے، یہ وہ زبان تھی، کبھی کہتی تھی قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کبھی یہ زبان جو ہے قال رسول بن جاتی تھی، یہ میں کہہ رہا ہوں انی رسول اللہ کہہ رہی ہوں، اور یہ زبان کبھی اللہ کی زبان بن جاتی تھی، یہ کبھی آپ کی رہتی تھی اور کبھی یہ۔ تو چوس کس کو رہتے؟ اسی توحید والی زبان کو۔ ہم کو توحید ملی کس سے؟ تو رسول اللہ سے ملی۔ ہم نے محمد رسول اللہ سے لا الہ الا اللہ سمجھا ہے۔ کس سے سمجھا ہے؟ ہم نے پہلے محمد رسول اللہ کو سمجھا، پھر لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گی، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو پھر جن کو چوسے اس کو دیکھو آپ کیا ہے، یہ جن کو چوسے۔ اب یہ مت سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام آپ کے جو ہے پشت مبارک پر ہیں اور سجدہ طویل ہیں۔ کیا ہے؟ سجدہ طویل ہے۔ تو جو سمجھانا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کیوں کیا؟ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے ہو سکتا ہے کوئی نئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ کوئی نئی وحی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا اپنا ایمان تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، وہ یہ سوچ رہے تھے پازیٹیو کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے آقا مولا نے سجدے کو طول کر دیا۔ مگر میرے آقا مولا نے جب اٹھے آپ، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات تھی، کیا سبب تھا؟ کہ جیسے عام وقت کے بنسبت جو ہے یہ نماز میں آپ نے اپنے سجدے کو طویل فرمایا۔ بھلے کوئی بات نہیں تھی، کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرا حسین جو ہے میرے پشت پہ سوار تھا، تو میں اس لیے نہیں اٹھ رہا تھا کہ تاکہ جو ہے میرا حسین گر نہ جائے، تاکہ میرا حسین میں تھے۔ ہاں، وہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید
چاہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں، اور سجدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی حجاب نہیں تھا۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری آنکھ کے سامنے بھی کوئی حجاب نہیں، باطنی آنکھ کے سامنے بھی کوئی حجاب نہیں، ہاں وہاں حجاب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی بارگاہ میں موجود، اور حسین کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ اور سجدہ ادا کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اور خیال میں ہے میرا حسین میرے اس پہ کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ تمہاری بھی نماز کب ہوگی؟ وہی خیال میں ہوگی جو خیال رسول ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خیال رسول سے ہٹ کر تمہاری نماز کہاں ہوگی؟ تو خیال رسول کیا ہے؟ تو یہ توحید ہے۔ کیا ہے یہ توحید ہے۔ خیال حسین کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ تو کیا ہے؟ تو حسین دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے، اور لا الہ اس حسین۔ تو توحید کی بنیاد کیا ہے؟ حسین ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں امام حسین نے اپنا خون ڈالا ہے، اپنے اہل بیت کا خون ڈالا ہے، اس میں 72 کا خون موجود ہے۔ اسی لیے جب تک اس جڑ کے اندر، اسلام کی جو جڑ ہے، اس میں خون کس کا ہے؟ جو آج جو شاخیں تناور ہو گئی ہے، آج جو اس گلشن کے اندر مہک آ رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ وہی کربلا کا صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ وہی کربلا کا صدقہ ہے۔ تو یہ 4 شعر نہیں ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اس میں اور بھی اشعار ہیں، اس نے کہا مجھ سے کہ اس میں اور بھی اشعار ہے حضرت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ 4 شعر میں ہم سیراب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اب ہمارے میں اتنی تاب نہیں ہے کہ اور بھی سن سکے۔ اس نے کہا کہ بھائی ندائے روحی، روح است حسین، بولے کہ یہ بھی بولے غریب نواز نے لکھا ہے کر کے، ندائے روحی روح است حسین، کہ وہ جو روح کو ندا، وہ نفخت فی من روحی، یا الست ربکم جو کہا گیا، بولے الست ربکم، وہ جو ندا تھی روح کے لیے، الست ربکم والی، بولے وہ ندا دینے والا بھی حسین تھا، بولے وہ پردے میں۔ ٹھیک ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ شعر بھی ان کا ہے کر کے، واللہ عالم بالصواب، کہ ندائے روحی روح است حسین، کہ وہ ندا دینے والا بھی، وہ مقام معرفت والی بات ہے کہ وہ جو ندا دینے والا تھا، بولے وہ بھی حسین ہے، اور جس کو ندا دی جا رہی تھی وہ بھی حسین ہے۔ ندائے روحی روح است حسین، اس میں اللہ ذات است حسین۔ تو کس نے کہا کہ یہ بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں مشہور و معروف جو اشعار ہیں وہ یہی ہے، یہ 4 ہی مصرے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کسی نے جوڑا بھی ہو سکتا ہے یہ، مگر ہم لے کے کس پہ چل رہے ہیں؟ اسی پہ چل رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہی جو ہماری شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ دھیان رکھو، حسینیت زندہ کس میں؟ امام حسین آپ میں زندہ ہے۔ تم وہاں مت دیکھنے جاؤ، کربلا میں مت دیکھنے جاؤ، حسین یہاں زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ کیونکہ تمہارے میں حسینیت موجود ہے، جس میں حسینیت ہے، اور جہاں حسینیت وہیں حسین ہے۔ کیا ہے؟ تو ہم کون ہیں؟ ہم ان کے غلاموں کے غلام۔ کیا ہے؟ تو ہمارے سروں پہ جو تاج ہم پہن کے بیٹھے، اس تاج کا نام تاج حسینی ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ ہمیں پیر و مرشد کے صدقے طفیل میں آئی، کیا ملی؟ یہ ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں آئے۔ آج ہمارا ہاتھ نہیں رہا، آج ہم جس ہاتھ کو دیتے ہیں یہ کہہ کے دیتے ہیں، یہ بابا یہ مت سمجھنا یہ ہمارا ہاتھ ہے، بابا یہ مت سمجھ یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ کیا ہے؟ یہ حسین۔ اب آگے لینے والے کا ایمان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی خاکی پتلا دے رہا ہے، یا وہ یہ سمجھ لے اس کے اندر جو روح موجود ہے، اس روح میں جو نور موجود ہے، اس نور کے اندر جو نور موجود ہے، اس نور میں جو نور موجود ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا نور ہے۔ اگر اس نے اس ایمان کے ساتھ لے لیا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ محض میرے پیر کا نہیں ہے، اس ہاتھ میں جو ہے وہ تمام ہاتھ موجود ہے جو میرے شجرے میں موجود ہے، اس میں امام حسین کا بھی ہاتھ ہے، امام حسن کا بھی ہاتھ ہے، مولا کائنات کا بھی ہاتھ ہے، رسول اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اور اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگر اس نے سمجھ لیا، تم سمجھتے اس کو تو کون منزل میں پہنچ گیا؟ اگر وہ سمجھ گیا کہ میرے پیر کامل کا ہاتھ ہے تو فنافل شیخ ہو گیا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میں جو ہے رسول کا ہاتھ ہے، تو فنافل رسول ہو گیا وہ۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے یہ ہاتھ رسول کا ہے نہیں اللہ کا ہے، تو فنافل رب کا اللہ ہو گیا۔ اسی وقت وہ منازل طے ہو گئی اس کی، اس کو کوئی چلے کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی ذکر کی ضرورت نہیں، اسے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں عبادت سے نہیں دیکھا جاتا، وہاں کرم سے نوازا جاتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، عبادت پہ موقف نہیں، تیرا لطف و کرم، تو جسے چاہے غنی کرے، تو جسے چاہے سلطان کرے۔ ہاں، تو جسے چاہے سلطان کر دے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ یہ تو کبھی بندگی کیا نہیں، یہ تو کچھ نہیں کیا، تو میں نہیں سمجھ میں آئے گا تو دیکھ لو، آپ غور کر لو۔
آدم علیہ السلام کتنی بندگی کیے تھے, کیا کیے تھے جس کی وجہ سے خلافت کا تاج عطا فرمایا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں. کیا کیے؟ کچھ بھی عطا نہیں فرمایا, کچھ بھی تو نہیں کیے نا. مگر کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہاں, صرف اس نے ایک ہی کہا تھا, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. شیطان تو کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک بھی سجدہ نہیں کیا, اور اس کو ہاں خلیفۃ اللہ بنا دیا جا رہا ہے. بولے میرے لطف و کرم کی بات ہے, کیا ہے؟ میرے اپنے لطف و کرم کی بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے سروں پہ تاج آیا ہوگا تو آپ کے والدین جو اہل بیت کی محبت میں گرفتار تھے ہوں گے, آپ کے والدین گرفتار ہوں گے, ان کا صدقہ ان کا نور وہ آپ تک پہنچا. تو یہ مت سمجھو کہ محض جو ہے آپ کی محبت پہنچی ہوگی, سمجھ میں ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ ان کی جو محبت تھی وہ محبت جو ہے ان کا صدقہ جو ہے آپ کو مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ تو اسی لیے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی اپنے اصل صاحب میں اپنے والدین اپنے اجداد کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا کرو, خالی اپنے بزرگوں کو نہیں, اپنے اہل جو ہے اجداد کو بھی لیا کرو, والدین کو بھی لیا کرو, تاکہ وہ آپ احسان چکا دو. تو چکا تو سکتے نہیں, کیا نہیں کر سکتے, وہ چکا تو نہیں سکتے, پھر بھی یعنی کچھ تو یعنی ہوگا نا. کیا ہوگا؟ تو آج ہم کو جو کچھ بھی عطا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کیا ہے. تو میں وہی کہا نا کہ کہنے کو تو بہت کچھ تھا, مگر مختصر سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی کیا ہے, اور نہیں سمجھنے والے کو جو ہے پوری داستانیں سنا دو آپ, ہاں پوری داستان سنا دو, پھر بھی وہ کہے گا سمجھ میں نہیں آئی. کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہتا ہے, اور یہاں سمجھ میں اس لیے آ رہی ہے کیونکہ آپ نے اپنی سمجھ کو پیر کے قدموں کی خاک میں ملا دیا, اور دانا گلے گلزار ہو گیا خاک میں ملنے کے بعد. اب آپ اپنی سمجھ سے نہیں, آپ اپنے پیر کی سمجھ سے سمجھ رہے, کس لیے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں. تو یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم قربان ہو گئے. کیا ہے؟ قربان ہو گئے کہ آپ نے کیا فرما دیا. اور ایسے ہزاروں رموز اس کے اندر پوشیدہ ہیں. کیا ہے؟ ہزاروں رموز اس میں اس اشعار میں پوشیدہ ہیں. تو جیسی کنیکشن آپ کو لگتا جائے گا آپ پہ وہ اسرار کھلتے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک مقام ایسا دیا آپ کے جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود بتا دے کہ میں نے کس کیفیت میں نے کس رموز میں جان کے لکھا ہے. یہ کوئی ابھی کا لکھا ہوا شعر تھوڑی ہے تم سمجھو گے کہ 800 سال پرانا ہے. جی نہیں, یہ تو عالم ارواح میں لکھے ہوں گے. کیا ہے؟ ظہور میں ابھی آیا ہے. کیا ہے؟ سننے میں ابھی آیا ہے. یہ تو امام حسین علیہ السلام کے نور کب سے ہیں, سمجھے, کوئی جب سے کب بھی نہیں تھا, جب بھی نہیں تھا, آپ کا نور تب سے ہے. کیا ہے؟ آپ کا نور تب سے ہے. فضائل میں کیا کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جو ہے ہمارے علماء کرام نے اتنا بیان کیا ہے, وہ تمام بیان کرنے کے باوجود بھی نا اس مقام تک نہیں پہنچے. کیا نہیں پہنچے؟ وہ فضائل اس مقام پہ نہیں پہنچے جو مقام آپ کا ہے. کیا ہے؟ ارے جو کندھے رسول پہ پہنچ گئے اور جن کا قدم جو ہے مہر نبوت پہ ہو, ان کا مقام کیوں کیا بیان کرے گا؟ ہاں, ان کے مقام کو کوئی کیا بیان کرے گا جس کے سواری رسول ہو اور سوار جو ہے حسنین کریمین شریفین ہو. ہاں, اب سوچو سواری کہاں تک لے کے گئی ہوگی. ہاں, سواری کہاں تک لے کے گئی ہوگی. اور سب میں بڑی بات بول کے میں ختم کروں گا کہ میرے آقا مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی. کیا کہتے ہیں معلوم؟ حسنین کریمین شریفین کے لیے بولے تم پہ میرے والدین قربان, تم پہ میرے والدین قربان. یہ بہت بڑی بات جو ہے میرے آقا مولا نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہا ہے کہ تم پر میرے والدین قربان, اور اپنے سینے سے لگا لیا. یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا کی خلافت کے لیے جا رہے تھے. ارے جس کو جنت کے تاجدار ہے, جو کیا ہے, جو جنت کے تاجدار ہیں. اب ایک چھوٹے موٹے کو جو جنت ملتی ہے, چھوٹے موٹے کے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کمرہ جو ہے 500 سال کی مسافت کا ہوگا, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے رفرف لگے گا. ایک عام جو ہے جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو محل ہوگا, اس کا جو کمرہ ہوگا, اس کا جو فلائٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ اتنا وسیع ہوگا. کیا ہوگا؟ پڑھے ہوں گے آپ لوگ نے. سوچو ایک عام فلیٹ, عام اس کا محل اتنا ہوگا. تو سوچو جو خاصان خاص ہوگا ان کا محل, جو پھر خاصان خاص ہوگا ان کا محل, اور جو تمام جو محلات ہے, تمام جو جنت اور اس کے جو یہ سردار ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو ان کی حکومت تو وہاں پہ بھی ہے, ان کی سرداری تو وہاں پہ بھی ہے. کیا ہے؟ جو ایسے سردار ہیں ان کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مت سمجھو بھلے وہ حکومت کے لیے گئے تھے, وہ جدھر ٹھوکر مار دیں, سمجھے,
تاجداری وہاں سے شروع ہو جائے. جو ان کے در پہ سر جھکا دے وہ تاجدار ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جو ان کے در پہ سر جھکا دے وہ تاجدار ہو جائے. جو ان کے نالین اپنے سر پہ رکھ لے وہ تاجدار ہو جائے. ہاں جی. کوئی معمولی حکومت نہیں ہوتی ہے اللہ والوں کی. ایک بات بول کے میں ختم کروں گا. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دور میں خراسان کے بادشاہ تھے. بادشاہ چھوڑ کر فقیری لے لیا آپ نے. اور ایک دن جو ہے وہ سوئی جو ہے سے گودڑی سی رہے تھے. تو ایک دور میں آپ کا جو وزیر تھا وہ گزر رہا تھا. وہ اپنی سواری روکتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے ایک وقت کا بادشاہ تھے ان کے, اور کہتا حضور ایک وقت آپ ہمارے بادشاہ تھے, آپ نے چھوڑ دیا, ترک کر دیا بادشاہ کو, اور آج جو ہے گودڑی سیتے بیٹھے. یہ جو زندگی ہے یہ بہتر تھی یا وہ جو زندگی ہے وہ بہتر تھی جو بادشاہت والی تھی؟ تو آپ سیتے سیتے جو سوئی ہے نا, کہتے کہ آپ نے دریا میں پھینکا, اور کہتے کہ میری جو ہے سوئی لاؤ. تو کہتے ہیں کہ کئی جو مچھی ہے نا اپنے منہ میں سوئی لے کر آئے, کوئی سونے کی کوئی چاندی کی, نہ جانے کیسے کیسے وہ سوئیاں اٹھا کے لے کے آئے. آپ کہتے کہ یہ نہیں میری سوئی لاؤ. تو پھر ایک مچھی آتی ہے اور آ کے جو ہے وہ آپ کی سوئی لا کر آپ کے قدموں میں ڈال کے چلے جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں بتاؤ یہ میری جو حکومت ہے, یہ میری جو بادشاہت ہے, یہ بہتر ہے کہ وہ وہ بہتر ہے؟ کہتا ہے کہ حضور بولے یہ کیا ہے حضور, یہ تو یہ اللہ والوں کی بادشاہت ہے. کیا ہے؟ اور ظاہر میں تم دیکھو یہاں کس پہ حکومت کرتا ہے؟ بادشاہ کسی پہ حکومت نہیں کرتا. کیا نہیں ہوتا؟ وہ تو جگہوں پہ حکومت کرتا ہے. اور یہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت ہمارے دلوں پہ ہے, کیا ہے؟ آج جو ہے اکبر بادشاہ کے نام پہ کوئی گردن کٹانے تیار نہیں. کیا نہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پہ کوئی گردن کٹانے تیار نہیں. گردن تو رکھو, ایک جو ہے بوتل خون دینے تیار نہیں. ہاں, آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے سمجھے گردنیں کٹانے تیار ہیں, اور کٹانے والے کٹا بھی رہے ہیں. سمجھے, کٹانے والے کٹا بھی رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام بلند ہی تھے. کیا تھے؟ اور آپ کی حکومت کیسی تھی آپ نے دیکھا نہیں. وہ لینے کیا آئے تھے؟ ہاتھ لینے آئے تھے. لے کے کیا گئے سر؟ اگر کوئی آپ کا دست مبارک ہاتھ مبارک ہی لے کے جاتا اور وہ یزید کے ہاتھ میں دے دیتا تو ہم انکار کر سکتے تھے. وہ کہتا کیا تم امام حسین کو زندہ نہیں مانتے ہو؟ کیا اس ہاتھ کو تم زندہ نہیں مانتے ہو؟ کیا تم ان انگلیوں کو زندہ نہیں مانتے ہو؟ جب تم سر کو زندہ ماننے تیار ہے, ہاتھ کو ماننے زندہ تیار نہیں ہو, تو تم کیا انکار کر سکتے تھے؟ ہاں جی. لیکن یہ غریب نواز نے کیا فرماتی ہے کہ وہ تو کہہ دیے کہ میں سر دے سکتا ہوں مگر ہاتھ نہیں دوں گا. کیا نہیں دوں گا؟ میں تو سر دے دوں گا. تم سر لے کے جا سکتے ہیں مگر میرا ہاتھ نہیں. لینے کیا آئے تھے؟ ارے ہاتھ ہی نا, سمجھ میں آئے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی حکومت کیسی تھی؟ لوگوں کے ذہنوں پہ تھی. کیا تھی؟ ذہنوں پہ حکومت چل رہی تھی. اگر میں چاہوں امام حسین کا مطلب ایک لہجے میں جب ذہن ایسا پلٹ سکتا تھا تو پھر کیا تھا؟ نہیں پلٹ سکتا تھا کیا؟ ہاں جی. اور نیزے پہ بھی تھا مگر کیا تھا؟ سر بلند تھا نا. کیا تھا؟ سر بلند تھا. آج یزیدیت کہاں؟ یزید کہاں؟ یزید کہاں ہے؟ ہاں جی, کہاں ہے پتہ نہیں کسی کو بھی. کیا ہے؟ کس کونے میں پڑا ہے اس کی قبر؟ کسی کو نہیں معلوم. تبھی اس کے ایک کونے میں ہے اس کی قبر, ایسی نہیں ہے قبر اس کی. ایک ایسی سناٹے میں پڑی ہے, کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں, دیکھنے والا کچھ نہیں. مگر امام حسین کے بارگاہ میں دیکھو, آپ کو قدم رکھنے جگہ نہیں ملے گی, پیر رکھنے جگہ نہیں ملے گی. ہاں جی. اور وہ بھی آتے ہیں جن کو آپ رکھ سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا نا وہ بھی آتے ہیں جن کو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. چلو جنات ہوں گے اور جنات بھی ہوں گے, پھر وہ بھی آتے ہیں جن کو جنات بھی نہیں دیکھ سکتے. کیا نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں, وہ بھی آتے ہیں مخلوق جن کو جنات بھی نہیں دیکھ سکتے. وہاں تو ہمیشہ جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتے رہتی ہے. وہاں تو موجود ہی ہے. کیا ہے؟ وہاں تو موجود ہی ہے. اور حسین شاہ تھے, شاہ ہے اور شاہ رہیں گے. حسین بادشاہ تھے, بادشاہ ہے, بادشاہ ہی رہیں گے. اور دین تھے, دین ہے, دین ہی رہیں گے. اور دین آج بھی, کل بھی پناہ لیتا تھا, آج بھی لیتا اور لیتا رہے گا. سمجھے. اور وہ توحید کی بنیاد ہے, بنیاد تھے, بنیاد ہے, بنیاد رہیں گے. کیا رہیں گے؟ اور سرکار یہ شعر پڑھتے ساتھ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, سوچو آپ کس مقام پہ پہنچ گئے. آپ کی روحانیت کس مقام پہ پہنچ گئی ہوگی. آپ کی روحانیت کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت نے کیسا گھیر لیا ہوگا. ہاں جی. اور یہ ایسی بلند ہوئی کہ آپ کے مزار شریف پہ جب میں نے پہلی دفعہ گیا اور جب میں نے نظر کیا تو آپ کے مزار پہ بعد میں نظر گئی. پہلے آپ کے جو
दरवाजे पे लिखा होता है कि दरवाजे में घुसने से पहले समझ ले मैं हुसैनी हूँ, उसके बाद मेरे तक आना, क्या आना, पहले देख ले मेरे दरवाजे पे कौन है, क्या है मेरे दरवाजे पे क्या है। हाँ जी, तो गरीब नवाज बता भी दिए कि जो हुसैनी होता है उसका आलम देखो, वो सुल्तानुल हिंद बन जाता है, वो अताए रसूल बन जाता है। हाँ जी, क्या बन जाता है, वो अताए रसूल हो जाता है। उसके दर से जो है हजारों जो है फैजिया पाने लगते हैं, लाखों फैजियाब हो जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों को नवाजने लगता है। हाँ जी, खैरात यहाँ से बटने लगती है। क्यों? क्योंकि जो इमाम हुसैन की खैरात ले लेता है वो ऐसी खैरात होती है कि कयामत तक उस खैरात को बांटे तो भी कम नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं, इमाम हुसैन की खैरात ही तो बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि शाह हुसैन, शाह बादशाह, लेकिन जब कहे तो एकदम अपने समझ को बड़ा करके कहो, वो बादशाह नहीं है, बादशाह अकबर नहीं है, बादशाह वो नहीं, बादशाह वो नहीं। अरे उनके दर के गुलाम, मैंने कहा ना कि उनके दर के गुलाम कैसे बादशाह होते, बादशाह दीनो दुनिया ताबत बंदा नवाज। हाँ, समझ में आए। तो वो ऐसे बादशाह नहीं, उनकी बादशाह अब भी जारी है, हमारे दिलों पे भी, हमारे जहनों पे भी, कायनात के जर्रे जर्रे पे भी, समझे। और उन्हीं से हमने दीन सीखा। क्या सीखा? दीन वो नहीं है जो किताबों में है, जो किताबों में आ गया तो वो जो दीन किताबों से आया है ना आपके पास, समझ में, तो वो फिर वो किताबी मुसलमान हो गया। क्या हो गया वो? हाँ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबी मुसलमान नहीं बनाया किसी को भी, वो सीना दर सीना दिया, रूबरू दिया। क्या दिया? वो सबको, किसी को भी किताब नहीं पढ़ाई, किताब पढ़ते बैठो, बोले मेरे रूबरू बैठो और पढ़ो। क्या करो? मेरे रूबरू बैठो और पढ़ो। और क्यों? क्योंकि मैं साहिब किताब हूँ। क्या हूँ? मैं ही साहिब किताब हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साहिब किताब थे। हाँ, कोई किसी का इनकार है कि शरीयत का हुजूर साहिब किताब नहीं है? हाँ, तो है ना। तो फिर समझ रहे हैं, तो फिर तो उन्होंने पढ़ा किसको? हुजूर को पढ़ा ना। माँ आयशा सिद्दीका कहती है ना, कुरान तो इबारत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमली तफसीर है। आपका उठना कुरान, बैठना कुरान, चलना फिरना, बोलना कुरान, सब कुरान है। किसी को इनकार है क्या उससे? हुजूर का खड़ा चलना कुरान है, बैठना कुरान है, और हुजूर जहाँ होते कुरान वहां होता। क्या होता? मूसा अलैहि सलाम को लेने जाना पड़ता था, कुरान हुजूर को ढूंढ रहा था। हाँ जी, तो फिर जिस जुबान को इमाम हुसैन ने चूसा, सोचो उनका आलम क्या होगा। हाँ, हाँ जी, तो इमाम हुसैन जो कुरान है, क्या है? बोलता कुरान है। अरे हाफिज, जब हाफिज के सीने में कुरान है, बोलते हैं ना उसके सीने में कुरान है, तो इनको देखने से क्या नबी याद नहीं आएंगे? और नबी को देखने से कुरान याद नहीं आएगा, अल्लाह याद नहीं आएगा। हाँ, तो फिर तो हमारे हाथों में किसका हाथ है? इमाम हुसैन का हाथ है, उनका हाथ है जो अपना सर दे दिए मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिए। मगर देखो हम जो है गुलामों, जो उनके गुलामों के गुलाम है, उनके हाथ में दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि हमारे सीनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत है। क्या है? और हम किस में हैं? हम सफीना नूह में हैं। किसमें है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना, मेरे अहले बैत क्या है? वो सफीना नूह है, जो इस कश्ती में मौजूद है वो पार हो गया, जो इस कश्ती में नहीं है वो डूब गया। तो हमारे पीर ने जो हमको सफीना नूह में बिठा दिया, क्या कर दिया? दाखिल फरमा दिया। समझे? तुम सनद लेके बैठे हो, कोई भी बात करता है तो उसको सनद नहीं है। तुम्हारा शजरा तुम्हारे पास सनद है, सीना बस सीना सनद है, यहाँ तो दरगाह सनद है, पूरा सनद है, इससे बढ़कर क्या है। समझे? तो जब भी पढ़े मोहब्बत से, अकीदत से, और वो ब्रॉड माइंड से पढ़े कि शाह बादशाह दीन, दीन हस्त हुसैन, दीन तना सर नादाद रक्त दर्द यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, हक्का के बिना, हक्का के बिना। तो हमारे पीर ने ऐसा जुबान से नहीं पढ़ाया, उस ला इलाहा को सांसों में बसा दिया, ताकि जब भी आप पढ़े तो हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, ला इलाहा हस्त हुसैन, ला इलाहा हस्त हुसैन, ला इलाहा। जब भी हम पढ़ेंगे, हमारे पीर ने कहाँ बसा दिया? अपने रूह में बसा दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। जो समझने वाले वो समझ जाते, जो ना समझे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।